السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں سنگ دل محبت کا پارٹ 4 ریڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ اچھے لگے ہوں گے۔ اگر ناول آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے اپنا پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شام کو ثنا بیگم روح کے ساتھ شاویلا داخل ہوئیں۔ سب ان سے خوشی سے ملے۔ وہ لوگ لان میں باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ فرح بیگم، عتیق ملک، مناہل اور احان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ عتیق ملک نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ آمنہ بیگم سے پیار لینے کے بعد وہ لوگ ابراہیم شاہ، سکندر شاہ اور شہباز شاہ سے ملنے لگے۔ فرح بیگم بھی آمنہ بیگم سے ملنے کے بعد بھائیوں سے ملنے لگی۔ کچھ دیر بعد عالیہ بیگم نے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے عالیہ بیگم اور زرینہ بیگم نے چائے کا انتظام لان میں ہی کر دیا تھا۔ عتیق احمد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سب لوگ عتیق ملک کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں ہاں بولو عتیق، کیا بات کرنی ہے؟ شہباز شاہ چائے پیتے ہوئے بولے تھے۔ دراصل بھائی، ہم اپنے احان کے لیے آپ کی مہرمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ایک پل کو وہاں خاموشی نے راج کیا تھا۔ ینگ پارٹی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، شہباز شاہ نے کہا تھا۔ بھائی، آپ کا کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ شہباز شاہ نے ابراہیم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، دونوں گھر کے ہی بچے ہیں، لیکن پہلے بچوں سے پوچھ لو۔ ابراہیم شاہ رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بولے تھے۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا بچہ ہے احان، فاخرہ بیگم نے کہا تھا۔ پھر بھی تم پوچھ لو بچی سے، آمنہ بیگم نے کہا۔ بھائی تو دل و جان سے راضی ہے، مناہل نے خوشی ہوتے ہوئے کہا تھا، اور مناہل کی بات سن کر زین کو تو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ زین نے احان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ احان کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، رک جا بیٹے، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ فاخرہ بیگم نے ابراہیم شاہ کے کہنے پر مہرمہ سے پوچھا۔ اس کی رضامندی ظاہر کرنے پر سب معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے۔ ینگ پارٹی نے تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ احان، ذرا بات سننا، زین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ احان تو آلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے زین کے پیچھے کچن میں چلا گیا تھا۔ کچن میں آتے ہی زین نے فرائنگ پین اٹھا لیا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ احان اس کا ارادہ سمجھ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ زین کتنی ہی دیر اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ چھت پر پہنچ گئے تھے۔ پورا گھر یہ ٹام اینڈ جیری شو دیکھ رہا تھا۔ رک جا زین، بس کر، اب اور نہیں بھاگ سکتا، احان چھت پر پہنچ کر پھولے سانس سے بولا تھا۔ زین ایک دم آگے بڑھا اور فرائنگ پین احان کے سر پر مارا۔ آہ! احان کی چیخ پورے گھر میں بلند ہوئی تھی۔ او سالے، تیرے ہونے والے بہنوئی ہوں میں، شرم کر! احان نے اپنے سر سہلاتے ہوئے زین سے کہا تھا۔ ہونے والا سالہ میں ہوں تیرا، کمینے، تو نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی؟ زین چیختے ہوئے بولا تھا۔ کیسے بتاتا تجھے؟ احان پھر زین کو اپنی طرف آتا دیکھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا۔ یہ جو اتنی لمبی زبان ہے، اس سے بتاتا، زین بولا۔ اگر کچھ تجھے پہلے بتاتا تو فرائنگ پین تو نے پہلے ہی میرے سر پہ مار دینا تھا، احان اپنا آپ چھڑواتے اس کے ہاتھ میں پکڑے فرائنگ پین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رہا تھا۔ احان کی چیخ سن کر زمان اور میر چھت پر آئے۔ کھوتے جتنے ہو گئے ہو تم لوگ، اور ابھی تک پورے گھر میں اچھل کود کرتے پھرتے ہو؟ میر شاہ ان دونوں کو اس طرف پورے گھر میں ادھم مچاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سوری، وہ دونوں واقعی شرمندہ ہو گئے تھے۔ چلو نیچے۔ وہ چاروں ایک ساتھ ہی نیچے آ گئے تھے۔ لاؤنج میں سب بڑے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اگلے 2 دن میں احان اور مہرمہ کی منگنی تھی۔ سب لوگ اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپی، روح حورین کے پاس کچن میں آئی۔ جی؟ حورین سامان کی چائے بناتے ہوئے بولی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ روح کو گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں پوچھو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حورین چائے میں چینی ڈالتے ہوئے بولی۔ آپی، اگر انسان کو کسی سے شخص سے محبت ہو جائے تو مطلب کہ وہ اچھا نہ ہو تو؟ روح انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے روح کے دماغ میں کیا بات آئی کہ وہ پوچھ بیٹھی۔ جس سے محبت ہو جائے وہ اچھا یا برا نہیں لگتا، بس اپنا لگتا ہے، حورین زمان کے تصور میں لاتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے کیوں پوچھا؟ حورین نے اس کی طرف منہ کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذہن میں سوچ آئی تو آپ سے پوچھ لیا، روح نے بہانہ بنایا تھا۔ روح، محبت اس انسان سے کرو جو سب سے پہلے آپ کی عزت عزیز ہو۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ عزت معنی رکھتی ہے۔ عورت کا محافظ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ انسان کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں جو بس نوچنے کی کرتے ہیں۔ اچھا، میں چائے زمان کو دے کر آئی۔ اوکے۔ ساتھ ہی حورین باہر چلی گئی تھی اور اس کے پیچھے روح بھی۔ اینی کمرے میں داخل ہوئی تو میر شاہ کی فائل چیک کر رہا تھا۔ اینی بیڈ پر اس کے دیکھنے لگی۔ میر شاہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ اینی اٹھی اور میر شاہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ میر سخت لہجے میں بولا۔ مجھے معاف کر دے میر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اینی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ برا لگ رہا ہے؟ تمہاری 2 دن میں ہی بس ہو گئی؟ میر شاہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیوں گیا تھا؟ تم نے مجھ سے پوچھا قرۃ العین؟ تم مجھ سے پوچھتی، مجھ سے ضد کرتی تو میں کیسے تمہیں نہ بتاتا؟
میر اس سے فاصلے پر بیٹھتے بولا تھا۔ اینی نے اس کا خود سے دور جانا شدت سے محسوس کیا۔ مگر تم نے ہمیشہ اپنی ہی کہی، میری نہیں سنی، ہر بار مجھے غلط کہا۔ چلو مانا میں غلط تھا، لیکن صحیح تو تم بھی نہیں تھی۔ 6 سال لندن میں رہا، اپنی بیماری سے خود لڑتا رہا، لیکن تم نے کال تک نہیں کی۔ کیا یہ تھی تمہاری محبت، یا پھر تم نے محبت سے زیادہ نفرت کے انتہا کی؟ تم نے تو ایک بار بھی نہ پوچھا کہ زندہ ہوں یا مر گئے۔ میر کی بات پر اینی نے تڑپ کر کہا تھا، ایسے نہیں بولے۔ میر کمرے سے چلا گیا۔ اینی روتی رہی۔ آج اسے میر کے کہے الفاظ یاد آئے، تم پچھتاؤ گی۔ آج احان اور مہرما کی منگنی تھی۔ ان سب لوگوں کو ملک ہاؤس جانا تھا۔ منگنی کی رسم کے لیے شاہ ولاس کے سب لوگ ملک ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر ان کی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا تھا۔ فرح بیگم نے احان کو، فاخرہ بیگم نے مہرما کو انگوٹھی پہنا کر رسم ادا کی۔ آمنہ بیگم نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ روح پنک فراک کے کھلے ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے زہیب کے دل میں اتر رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے روح کو گاڑی سے کچھ گفٹ لانے کے لیے کہا۔ روح باہر جا رہی تھی کہ احان، ایک کزن جو کہ احان کے ددیال سے تھا، روح کے پیچھے گیا۔ زہیب کی نظر نے دور تک یہ منظر دیکھا۔ وہ میرشا سے ایکسکیوز کرتا باہر کی جانب گیا۔ السلام علیکم، وہ لڑکا روح کو بولا تھا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کو کچھ چاہیے؟ روح اسے دیکھ کر بولی۔ جی، وہ لڑکا کمینگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کا نمبر؟ اس کی اس قدر جرأت پر تو روح کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ بدتمیز جاہل انسان! روح اندر کی جانب بھاگ گئی۔ اس لڑکے نے روح کا ہاتھ پکڑا جسے روح چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ زہیب آگ بگولا ہو گیا۔ چھوڑو جاہل انسان! روح اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زہیب نے زور سے اس لڑکے کے منہ پر مکہ مارا۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ زہیب روح کو خود کے پیچھے کرتا دہاڑا تھا۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر روح سہم گئی اور اس کی آنکھوں کے گرم سیال بہنے لگے تھے۔ کیوں، تیری کیا لگتی ہے یہ؟ وہ لڑکا بدتمیزی کی حد پر تھا۔ جو بھی لگی تجھے اس سے کیا؟ زہیب غصے سے بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ سب کو بتا دوں۔ زہیب کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ روح ابھی تک رونے میں مصروف تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زہیب نرمی سے بولا تھا۔ جی۔ روح کے آنسو کسی طور پر رک نہیں رہے تھے۔ زہیب نے روح کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کمرے کی طرف کمر پر گرفت سخت کی۔ اس قدر سخت گرفت پر روح کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے زہیب نے گرفت نرم کی۔ آنسو بہت انمول ہوتے ہیں، انہیں فضول لوگوں کے لیے بہانا نہیں چاہیے۔ زہیب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی۔ اس کے اس قدر نرم لہجے پر روح کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ چلیں اب اندر چلیں، زہیب اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا، اور وہ دونوں اندر چلے گئے تھے۔ ارے کالی بلی، آج تو تم بھی اچھی خاصی لگ رہی ہو، زین مناہل کا راستہ روکتے ہوئے بولا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مناہل سبز فراک میں کھلے بال میں اسے واقعی اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ زیادہ تعریف کر کے اسے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اچھی خاصی؟ مناہل نے اپنا راستہ روکنے پر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ مطلب ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، زین دانت نکالتے ہوئے بولا۔ لیکن تم اس وقت مجھے زہر لگ رہے ہو، مناہل نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں تو کھا کے مر جاؤ، زین بھی دوبدو بولا۔ زین؟ مناہل چیخی۔ ہاں، مقابل بھی چیخا۔ تم نہ بھاڑ میں جاؤ، مناہل تب کر بولی تھی۔ وہاں تو تمہاری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، زین نے مناہل کو تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مر جاؤ گے فضول انسان! مناہل اس پر اس کے فضول باتوں پر لعنت بھیجتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ زین نے دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مہرما کی تھکاوٹ کے باعث اسے کمرے میں لے جایا گیا۔ احان سب سے نظر بچاتا کمرے میں آیا۔ مہرما جو کہ بیڈ پر لیٹی تھی، احان کو کمرے میں دیکھ کر فوراً اٹھی۔ آپ کب آئے؟ مہرما نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مبادا کوئی آ ہی نہ جائے۔ ابھی، جب آپ آرام کر رہی تھیں، احان اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا۔ مہرما پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ احان سنجیدگی سے بولا۔ نہیں تو دور تو نہیں جا رہی۔ مہرما فوراً اس کے پاس آئی اور اسے گلے میں بازو حائل کیے، کہیں مقابل ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے محبت میں، محبوب کی ناراضگی کہاں برداشت ہوتی ہے۔ احان اس کے کمر پر پکڑتے اسے قریب کیا تھا۔ مہرما گھبرا گئی۔ احان کوئی آ جائے گا۔ مہرما اس کے قربت سے گھبرا گئی تھی۔ جتنا گھبرانا ہے گھبرا لو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا۔ احان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ پیچھے مہرما کتنی دیر اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد سب شاویلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ گھر آتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زمان کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل یوز کر رہا تھا کہ اسے اپنے سینے پر نرم لمس محسوس ہوا۔ زمان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا ہوا؟ زمان اس کے جانب چہرہ کرتا اپنے حصار میں لیتا بولا تھا۔ آپ آج بہت پیارے لگ رہے تھے، حورین لاڈ سے بولی تھی۔ مطلب بس آج ہی پیارا لگ رہا تھا، زمان شرارتی انداز میں بولا۔ نہیں، آپ تو مجھے روز ہی پیارے لگتے ہیں۔ سچ میں؟ جی، حورین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اور کیسا لگتا ہوں؟ زمان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے اور حورین نے تہمید باندھی۔ اور زمان منتظر تھا۔
اور بس میرے لگتے ہیں۔ حورین کو اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ آئی لو یو، زمان پیار سے بولا تھا۔ آئی لو یو ٹو جان، حورین خوشی سے بولی۔ آج تو مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے میری جان کو، زمان اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا تھا۔ حورین نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانا چاہا تھا۔ زمان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ حورین نے مسکرا کر اس کا لمس محسوس کیا۔ میرے بھی، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حورین نے بھی اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ پھر زمان نے دائیں گال پر ہونٹ رکھے۔ حورین نے بھی اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ زمان نے اس کے بائیں گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ حورین نے بھی اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ آج اس کا دل چاہا وہ اس کی سب مان لے اور دل کو آواز پر ایمان لائے۔ زمان نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ دونوں دنیا جہان بھلائے ایک دوسرے میں گم تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس سے دور ہوا۔ حورین کو اپنی سانسوں میں زمان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا کل اثاثہ تم ہو حورین زمان شاہ۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حورین کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار زمان کے لبوں کو چھوا تھا۔ میری کل کائنات آپ ہیں، حورین پیار سے بولی تھی۔ زمان اس کے گردن پر جھکا اور اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ زمان نے اس کی گردن میں دانت گاڑے۔ حورین نے سسکی لی۔ زمان پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ زمان، ہمارے بیبی کے آنے کے بعد بھی آپ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ حورین اس کی شرٹ کو ہونٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی تھی، بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، تب تو میں اپنی پرنسس کو پیار کروں گا، زمان شرارتی انداز میں بولا۔ جائیں، میں نہیں آپ سے بات کرتی۔ حورین جاتی کہ زمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری جان، آپ اپنی ہی بیٹی سے جیلس ہو رہی ہیں؟ جی، کیونکہ آپ کا سارا پیار میرا ہے اور کسی کا نہیں، آپ کی بیٹی کا بھی نہیں۔ حورین کے اس قدر معصوم انداز پر زمان کو حد درجہ پیار آیا تھا۔ زمان دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زمان نے حورین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اپنی شرٹ اتارتا زمان اس کے اوپر جھکا تھا کہ اچانک حورین زمان کی گردن پر کاٹا۔ آہ، جنگلی بلی! حورین اس کی بات پر کھلکھلا گئی۔ اس کے مسکراہٹ پر زمان کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رکو، تمہیں تو میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی زمان اس پر جھک گیا اور اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اگلی صبح سینان ڈریسنگ کے آگے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب انشرا ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ وائٹ لوز شرٹ، دوپٹے سے بے نیاز بھرا بھرا وجود۔ انشرا کو اس وقت سینان کے سامنے بے انتہا شرم آئی۔ اس نے فوراً اوپر نیلی اسٹائلش چادر اوڑھ لی اور اپنا وجود چھپانے لگی۔ کیا ہوا جان؟ مجھ سے چھپنے کا کیا فائدہ؟ سینان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ انشرا کو بے انتہا شرم نے آن گھیرا۔ چھوڑیں سینان، باہر چلیں، انشرا اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ سینان نے گرفت سخت کی۔ انشرا نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ کہاں ہو انشرا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سینان فکرمندی سے بولا۔ جی، بس تھکاوٹ ہوتی ہے بہت۔ انشرا نے سینان کے گرد حصار قائم کیا۔ اچھا چلو، آؤ ناشتہ کرو، پھر میڈیسن لے لینا، سینان اسے پیار سے بولا تھا۔ جی چلیں۔ وہ دونوں باہر کی جانب چلے گئے تھے۔ میر، آپ کی میڈیسن، اینی اسے دوائی دیتے ہوئے بولی تھی۔ شکریہ، مگر تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، میر سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا، اینی نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرشا کا کہا گونجا۔ بیوی؟ وہ بیوی جو کچھ دن پہلے مجھے طلاق مانگ رہی تھی، آج اپنے فرائض کی بات کر رہی ہے، میر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اینی بھررائے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری معافی میرے دل سے وہ الفاظ نہیں نکال سکتی جو تم نے مجھ سے بولے تھے۔ قرۃ العین، محبوب تو محبوب کی آنکھیں پڑھ سکتا ہے، تو تمہیں میری آنکھوں میں کچھ نہ دکھائی دیا؟ اکیلا تنہا لندن میں 6 سال رہا، تنہا لڑا، خود سے، حالاتوں سے، تمہاری نفرت سے۔ نہ مجھ پر تم نے ترس کھایا، نہ قسمت نے۔ میر کرب زدہ لہجے میں بولا تھا۔ میں مانتی ہوں مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتی میں، مجھے اس وقت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اینی بولی۔ اور اس وقت مجھ پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی میر باہر چلا گیا تھا۔ آہان اور مہرمہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام فنکشن کا انتظامات ملک ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ دنوں کو تو جیسے پڑ لگ گئے تھے، ایک مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا جو ملک ہاؤس میں تھا۔ مہرمہ اور آہان دونوں کا فنکشن کمبائن تھا۔ فنکشن لان میں رکھا گیا تھا۔ تمام لڑکے لان سجانے میں مصروف تھے۔ سب نے مل کر خوبصورت سجاوٹ کی۔ درختوں کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں کو پیلے اور ہرے پردوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج تو قابل دید تھا۔ جھولے کی خوبصورت گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا۔ لڑکیوں کے ڈرائیور کی ڈیوٹی آج بھی زہیب کی تھی۔ زہیب پچھلے آدھے گھنٹے سے سیلون کے سامنے کھڑا تھا، مگر مجال ہے جو ایک بھی لڑکی باہر آئی ہو۔ ان کی تو تیاریاں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں باہر آتی دکھائی دیں۔ اینی نے گرین لہنگا پر پیلی کرتی پہن کر بال کھلے چھوڑے تھے۔ انشرا نے بلیک شلوار قمیض پر چٹیاں بنا کر پراندہ پہنا تھا۔ حورین نے شاکنگ پنک کلر کی پیروں تک آتی فراک پہن کر بالوں کو کرل کرایا تھا۔ روح پیلے رنگ کے شرارے پر پیلی ہی کرتی اور گرین دوپٹہ اوڑھے تھی۔ مناہل نے بھی پیلے لہنگے، شارٹ کرتی اور بھاری کام والا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں
वो सब बेहद प्यारी लग रही थी। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? मिनाहिल जुहेब की रूह की तरफ देखते पाकर बोली थी। कहीं नहीं। जुहेब एकदम होश में आया। तो फिर चले, अंशना ने कहा था। जी। वो लोग मलिक हाउस के लिए रवाना हो गए थे। सब लड़कियां मलिक हाउस पहुंचने के बाद महरमा के कमरे में चली गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, एनी महरमा का दुपट्टा सेट करते हुए बोली थी। मेरी भाभी है ही प्यारी, मिनाहिल प्यार से बोली थी। कुछ देर बाद महरमा को स्टेज की तरफ ले जाया गया जहाँ अहान पहले से ही बैठा था। मुंह बंद कर ले भाई, तेरी ही है, जैन अहान की तरफ देखते हुए बोला था। क्योंकि अहान का महरमा पर से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। अहान बस उसकी इस बात पर घूर कर रह गया। अहान ने महरमा को स्टेज पर चढ़ने में मदद की तो सब लड़कों ने होटिंग की। कैसी हो? अहान ने अपने साथ बैठी महरमा से कहा। ठीक एक लफ्ज़ी जवाब आया था। यार बंदा हाल ही पूछ लेता है, मुरव्वत नाम की भी कोई चीज़ है? अहान महरमा की तरफ देखकर बोला था। कैसे हैं आप? महरमा ने मुस्कुराकर कहा था। बहुत खुश, और खुशी तो इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आमना बेगम रस्म की आगाज़ किया। उसके बाद सब बाकी बड़ों ने रस्म की। अब यंग पार्टी की बारी थी। सबसे पहले मीर और एनी ने रस्म की, फिर जमान और हुरैन, अंशरा और सिनान ने रस्म की। अब जैन की रस्म करने की बारी थी। जैन आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड करके रस्म के लिए बिल्कुल तैयार था। अब सब जानते थे कि अहान बेचारे की खैर नहीं, और सब उसके लिए दुआगो भी थे। जैन ने स्टेज पर आकर सबसे पहले अहान को मिठाई खिलाई, बल्कि उसके मुंह में ठूसी। उसके बाद ही उसने मेहंदी लगाई। फिर उसने तेल की प्याली पकड़ी और उसकी आंखें शरारत से जगमगा रही थीं। अहान उसका इरादा समझते ही उससे दूर हुआ। नहीं नहीं, रुक जा जैन, रुक जा कमीने, अहान चीख रहा था। लेकिन उसके सुनने वाला कौन था? जैन ने तेल की पूरी प्याली अहान के सिर में उल्टा दी। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। अहान अपने दूल्हा होने का लिहाज कर गया, वरना अभी यहाँ WWE शुरू हो जानी थी। सब लोग स्टेज पर पिक्चर्स लेने में मसरूफ थे। जैन मिनाहिल को कम और घूर ज़्यादा रहा था। आज से पहले वो कभी खुद के इतने करीब महसूस नहीं हुई थी। मिनाहिल को खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने जैन की तरफ देखा, जो उसे देखने में मसरूफ था। मिनाहिल उसे देखकर नज़रें झुका गई थी। यार मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, जैन बोला। क्यों? तुमने तो नहीं करनी थी ना, एनी बोली। यार अब मैं कब तक अकेला तस्वीरें खिंचवाता फिरूंगा, जैन मुस्कुराते हुए बोला था। जल्दी ही ख्याल नहीं आ गया? जैन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला था। ओए मेरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया तुमने, जैन अपने बाल सही करते हुए बोला था। अच्छा अब लड़ना ना शुरू कर देना, हुरैन बोली। मुबादा कहीं वो उससे इसी बात पर लड़ना ना शुरू कर दे। इसे ही देख कर कुछ देर बाद वो लोग शाविला की तरफ रवाना हो गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए थकावट के बाइस सब सोने जा चुके थे। मीर टेरिस पर सिगरेट पी रहा था। एनी उसे ढूंढते हुए टेरिस पर आ गई थी। मीर आप क्यों पीते हैं ये सिगरेट? क्यों खुद को ख़त्म कर रहे हैं? एनी फिक्रमंदी से बोली थी और उससे सिगरेट लेकर ज़मीन पर फेंक दी। ख़त्म तो मैं पहले ही हो चुका हूँ कुरतुल ऐन सिकंदर शाह। मैंने आपसे कहा था मैं कुरतुल ऐन मीर शाह हूँ। कुरतुल ऐन सिकंदर, जाओ यहाँ से। मीर उसे घूरते हुए बोला था। ठीक है मैं चला जाता हूँ। मीर ये कहते ही वहाँ से जाने लगा, मगर एनी ने उसे बाजू से पकड़ा और रोक लिया। एक बार बात सुन लें प्लीज़। प्लीज़ मैं जानती हूँ मैंने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत दुख दिए हैं आपको। एनी की आंखों में पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कैसे समझ लेती, इंसान हूँ मैं भी। अगर आप वहाँ तड़प रहे थे तो सुकून में मैं भी नहीं थी। एनी के रोने पर मज़ीद शिद्दत आ गई थी। एनी के इस तरह रोने पर मिर्शा को तकलीफ़ हुई। उसने एनी को अपने सीने से लगाया और उसके बाल से सहलाने लगा था। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैं जानती हूँ, मुझे भरोसा करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दें, मुझे बस एक दफ़ा माफ़ कर दें प्लीज़। उसके सीने से लगी एनी मज़ीद शिद्दत से रोने लगी थी। चुप कर जाओ एनी, मत रो, मीर प्यार से बोला था। पहले आप माफ़ करें मुझे प्लीज़, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मुझसे नहीं, आप जितनी हिम्मत मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी बेरुखी। प्लीज़ माफ़ कर दें। माफ़ किया मेरी जान, बस तुम रोना बंद करो। इस तरह रोते हुए तो मेरा दिल मोम हुआ। मीर का दिल मोम हुआ। आखिर को वो कब तक उससे दूर रह सकता था, कब तक नाराज़ रह सकता था? वो तो मोहब्बत थी ना उसकी। मोहब्बत करने वाले महबूब ज़्यादा देर रूठा नहीं करते। आज उसका संगदिल महबूब भी मोम पड़ा था तो वो क्यों ना माफ़ करता उसे। अच्छा चलो नीचे चलें, यहाँ काफ़ी सर्दी है। मीर उसे लेता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। आज बारात का दिन था। लड़के सारे अहान की तरफ से थे और लड़कियां महरमा की तरफ से। जुहेब शाविला में ही मौजूद था क्योंकि उसने सब बड़ों को लाना था। जुहेब बेटा जाओ ज़रा सना को बुला लाओ, आमना बेगम जुहेब को देखकर बोली थी, जो मोबाइल पर सिनान से कोई बात कर रहा था। जी दादू, ये कहते ही जुहेब चला गया। अरे आओ बेटा, जुहेब को अंदर आता देखकर सना बेगम बोली थी। जी वो दादू ने भेजा है कि आपको ले आऊँ, जुहेब शाइस्तगी से बोला। हाँ बेटा मैं तैयार हूँ, तुम जाकर रूह को ले आओ।
یہ کہتے ہی ثنا بیگم اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بخار ہونے کی وجہ سے آج روح گھر پر ہی تیار ہو رہی تھی۔ زہیب روح کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، جہاں روح ڈارک بلو فراک پہنے، بالوں کو کرل کیے، پنک لپسٹک لگائے، بغیر دوپٹے کے اپنی ڈوریوں سے الجھ رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے سرخ جسم اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گیا تھا۔ زہیب چلتا ہوا روح کے قریب آیا اور ڈوریاں باندھنے لگا۔ روح تو اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ زہیب تو اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ تیار رہنا، اگلا نمبر ہمارا ہے، زہیب روح کے کمر پر پکڑتا اپنے قریب کر کے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ روح ناسمجھی سے بولی۔ مطلب اگلی دلہن تم ہو، زہیب مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کس کی؟ روح پھر ناسمجھی سے بولی۔ میری؟ مسکراہٹ تھی کہ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ روح آئی برو اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، زہیب بولا۔ مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے، روح اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ خوشی تھی کہ سنبھل ہی نہیں جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آج رات چھت پر آپ کا انتظار کروں گا، یہ کہتے ہی زہیب چلا گیا تھا۔ روح کا دل کیا وہ خوشیاں منائے، ناچے، مگر نہ ناچنے کا ارادہ ترک کرتی وہ نیچے چلی گئی تھی۔ زہیب سب بڑوں کو تیار لیتا سیدھا ہال میں پہنچا تھا۔ اب اس نے ملک ہاؤس جانا تھا اور جا کر تیار ہونا تھا۔ ملک ہاؤس۔ زہیب کمرے میں آیا جہاں سب لڑکے تیار تھے سوائے زین کے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر ہمیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، زہیب کا جملہ زین نے مکمل کیا۔ تو ابھی تیار کیوں نہیں ہوا؟ زہیب اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ یار میں ہان کو سمجھا رہا ہوں، زین بولا۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ سنان اندر آتے ہوئے بولا۔ یہی کہ نہ کر شادی، بہن تو وہ میری ہے پر پوری لڑاکا ہے، زین دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ او جاؤ کام کر اپنا، تنگ نہ کر، احان شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہ مان، پھر تم نے ہی کہنا ہے، شادی کر کے پھنس گیا یار، اچھا خاصا تھا ہمارا، اگر ہنسی مذاق ہو گیا ہو تو چلیں، زمان اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ احان میں پھر بول رہا ہوں، سوچ لے، زین اس کے پاس جاتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے، ہٹ راستے سے، چلو آ جاؤ اب، میر اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ہاں چلو، احان فوراً بولا تھا۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ باہر ہال میں پہنچے، لڑکیاں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ چلیں 50,000 نکالیں بھائی، مناہل احان سے بولی تھی۔ کیوں؟ تم تو میری بہن ہو، احان حیرانی سے بولا تھا۔ وہ دراصل بھائی میں تو مہرمہ کی طرف سے ہوں، تو نکالیں پیسے، مناہل ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تھی۔ اگر میرے پاس نہ ہو تو، احان بولا تھا۔ اوئے تو کنگلا آ گیا، میری بہن کے خرچے بہت ہیں، پیچھے سے زین نے ہانک لگائی تھی۔ تو چپ کر، احان اسے چپ کر آیا تھا۔ ہائے شادی ہوئی نہیں تو پہلے ہی بدل گیا، زین دہائیاں دیتے ہوئے بولا تھا۔ چپ کر جا یار، زمان اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ زہیب کی نظر تو بس روح پر تھی۔ اچھا یار دے رہا ہوں، احان معصوم سا شکل بناتے ہوئے بولا تھا۔ احان نے لڑکیوں کو پیسے دیے تو انہوں نے راستہ چھوڑا اور اب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ لڑکیاں دودھ پلائی کی رسم کے لیے آئیں۔ اس بار احان نے آرام سے ان کو پیسے دیے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو مہرمہ کو قرآن کے سائے کے تلے رخصت کر دیا گیا تھا۔ رات کو احان کے کمرے میں داخل ہوتے مہرمہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی مسکراہٹ کی نرالی تھی۔ احان اپنی شیروانی اتارتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں مہرمہ، احان اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ میں بھی، مہرمہ بھی خوشی سے بولی تھی۔ احان نے مہرمہ کو لاکٹ پہنایا۔ ماشاءاللہ احان یہ بہت خوبصورت ہے، مہرمہ نے دل سے تعریف کی تھی۔ شکریہ، لیکن تم سے کم، احان نے کھلے دل سے تعریف کی۔ احان یہ کہتے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مہرمہ نے مسکرا کر اس کا لمس محسوس کیا۔ احان نے آرام سے اس کے دوپٹے کو پنز اتارنی شروع کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کا دوپٹہ اس سے جدا کر چکا تھا۔ مہرمہ شرمائی گھبراتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ احان کے تو اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا، کتنی دیر میں اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا تھا۔ اب مہرمہ کا سانس بند ہونے لگا تھا، مگر مقابل کو خبر ہی کہاں تھی۔ مہرمہ نے اس کی شرٹ کو جھٹکا دیا کہ اسے تھوڑا دور ہوا۔ مہرمہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ احان نے آہستہ آہستہ اس کی ساری جویلری اتاری۔ اب احان مہرمہ کی گردن پر جھکا، اس کی گردن پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ رات کے ڈھلتے میں مہرمہ کے وجود کی گہرائیوں میں گم ہو گیا تھا۔ زہیب رات کے 12 بجے چھت پر کھڑا روح کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، لوز ٹراؤزر اور شرٹ میں، وہ اس ٹائم بچی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر زہیب شاویلا کی چھت پھلانگ کر چودھری مینشن داخل ہوا تھا۔ اس کو اس طرح پھلانگتا دیکھ اس وقت روح ڈر گئی تھی۔ زہیب روح کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ روح نے جواب دیا، میرے پرپوزل کے بارے میں۔ زہیب نے کہا تھا، میں نے ابھی سوچا نہیں ہے، روح اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جب سوچ لو تو مجھے بتا دینا، یہ کہتے ہی زہیب جانے کے لیے مڑا۔ آئی لو یو زہیب، روح فوراً بولی تھی۔ زہیب کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ روح نے آگے بڑھ کر فوراً اسے پیچھے سے گلے لگا لیا تھا۔ زہیب پیچھے مڑا۔ ایک بار پھر سے کہنا، زہیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا تھا۔ آئی لو یو، روح اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو، زہیب نے اس کے
زور سے گلے لگا لیا تھا۔ زہیب کی آنکھوں میں نمی آ گئی، روح بھی اس کے سینے لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ اچانک روح کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا زہیب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ روح فکرمندی سے بولی تھی، میں 6 سال کا تھا روح، جب میری ماما بابا کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپی بھی میریڈ تھی، میں بورڈنگ اسکول چلا گیا، میں ان سے بہت کم ملتا تھا، اکیلا ہی رہتا تھا۔ پھر میں لندن آیا اور میر میری تنہائی کا ساتھی بنا۔ روح کو تکلیف ہوئی، اسی لیے میں تھوڑا سخت مزاج ہوں۔ مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہ ایک خواب ہے اور میں آنکھیں کھولوں گا تو سب ختم ہو جائے گا، زہیب بھرائے لہجے میں بولا تھا۔ روح اوپر ہوئی اور زہیب کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ یقین کریں گے، یہ ایک حقیقت ہے اور میں آپ کی ہی ہوں، روح مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زہیب نے روح کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ 2 بجے تھے۔ مرزا کمرے میں آیا تو اینی کو خود کا منتظر پایا۔ کیا ہوا، سوئی کیوں نہیں؟ میر اپنی گھڑی اتارتے ہوئے بولا تھا۔ جی خیریت؟ میر کی حیرانگی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی کیا؟ اینی اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کر سکتی ہو، آخر کو شوہر ہوں تمہارا، میر پیار سے بولا تھا۔ چینج کیوں نہیں کیا؟ میر سب جانتا تھا کہ وہ ایسے کیوں کر رہی ہے، آخر کو وہ مرد تھا، ویسے ہی وہ عورت تھی، اپنی تکمیل چاہتی تھی۔ اچھا چینج کر لو، میں بھی ابھی آتا ہوں چینج کر کے، میر شرارت سے بولتا جانے لگا کہ اینی نے اس کا بازو پکڑا اور آنکھیں ہی آنکھوں میں التجا کی۔ میر اس کے پاس آیا اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ اینی نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ اینی نے میر کے ہونٹوں کو دبایا، جس پر میر پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا کر اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ آج ولیمے کا دن تھا، سب لوگ تیار تھے اور ہال میں جانے کی تیاری تھی۔ آج سب لڑکے شاویلا میں ہی موجود تھے۔ اینی کے چہرے پر آج الگ ہی رونق تھی، جسے سب نوٹ کر رہے تھے۔ سب ہی اس کی خوشیوں کے لیے دعاگو تھے۔ 1 دن ہوا ہے اس کی شادی کو اور تم لوگ ایسے مل رہے ہو جیسے صدیاں ہو گئی ہوں، زین بولا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے یہ وقت لڑکیوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، انشرا بولی۔ ہاں بھائی، میں لڑکی تھوڑی نہ ہوں جو سمجھوں، زین اپنا ہی مطلب نکالا تھا، جس پر سب سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ زین کی نظریں آج بھی مناہل پر تھیں اور مناہل بس زین سے ہی چھپ رہی تھی۔ اس کی خاموش نظریں اسے بہت سے پیغام دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ولیمے کا فنکشن تمام ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ زمان، حورین نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی جانے زمان۔ زمان اپنی شرٹ اتارتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ حورین فوراً اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زمان اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بس آپ میرے پاس رہیں۔ حورین نے اسے زور سے پکڑا۔ میں قربان میری جان، ادھر ہی ہوں آپ کے پاس، زمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چند ماہ بعد آج انشرا کی ڈیلیوری تھی۔ زرینہ بیگم، سنان اور عالیہ بیگم ہسپتال میں تھیں۔ انشرا آپریشن تھیٹر میں تھی۔ سنان باہر فکرمندی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، عالیہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ جی بڑی ماما۔ ابھی اسے کہاں سکون آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ کنگریچولیشنز، ٹوئنز بیبی ہیں، ڈاکٹر بولی تھیں۔ سنان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میری بیوی کیسی ہے، سنان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ایک بیٹی ہے اور دوسرا بیٹا، ڈاکٹر کی خوشی کی خبر دیتے جا چکی تھی۔ سنان نے گھر پر سب کو انفارم کیا۔ شاہ ولا میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سنان اندر آ گیا تھا۔ انشرا آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ جان، سنان نے اس کے قریب جا کر پکارا تھا۔ انشرا نے آنکھیں کھولی تو تکلیف پہ چہرے سے نمایاں تھی۔ کیسی ہو، سنان نے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آواز ناقاہت زدہ تھی۔ سنان جھکا اور اس کے ہونٹ چومنے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ پیچھے ہوا تو انشرا کو مسکراتا پایا تھا۔ بیبی دکھا دیے، لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ سنان بیبی لے کر آیا تو انشرا کے چہرے پر خوشگوار حیرانگی تھی۔ سنان، انشرا نے خوشی سے پکارا تھا۔ جی میری جان، سنان بولا۔ میں بہت خوش ہوں، انشرا اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ میں بھی، سنان بھی خوشی سے بولا تھا۔ کچھ دیر بعد ینگ پارٹی نے انٹری ماری۔ کمرے میں ہر جگہ غبارے تھے، پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ مبارک ہو انشرا، اینی خوشی سے بولی تھی۔ خیر مبارک، انشرا خوش دلی سے بولی تھی۔ چل اب مجھے میرے جونیئرز دکھا دے، زین خوشی سے بولا۔ سنان بھائی اسے نہ دینا، مناہل فوراً بولی۔ کیوں جی، زین حیرت سے بولا تھا۔ کہیں شیطان کا سایہ نہ آ جائے بچوں پر، مناہل زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب کا کہکہا گونجا۔ او جاؤ کالی بلی، میرے بھتیجی بھتیجا ہیں، میں تو پکڑوں گا، زین غصے سے بولا تھا۔ پکڑ لو مگر لڑنا بند کرو، محرمہ ان کو لڑتے دیکھ کر فوراً بولی تھی۔ حورین کی ڈیلیوری میں کچھ ہی دن باقی تھے، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ بھائی ان کے نام میں رکھوں گی، اینی خوشی سے بولی تھی۔ جی ضرور بھائی کی جان، سنان اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولا تھا۔ ایزل اور زیان، اینی خوشی سے بولی۔ ماشاء اللہ
बहुत प्यारा नाम है, अंशरा खुशी से बोली थी। वाकई नाम तो प्यारे हैं, आहान बोला। अल्लाह करे ज़यान मुझ पर जाए, ज़ैन खुशी से बोला था। अल्लाह कुछ भी, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, सिनान उसे घूरते हुए बोला था। तो क्या तुझ जैसा जनमुरीद बने, ज़ैन बोला था। तुम लोग लड़ने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो, महरमा गुस्से से बोली थी। मैं तो नहीं लड़ रहा, ज़ैन ने खुद को हिमायत की थी। हाँ मैं ही लड़ रहा था ना, सिनान उसे घूरते हुए बोला था। अच्छा चलो बस कर दो, अब अंशरा बोली थी। उस तरह कुछ देर बातें करने के बाद यंग पार्टी चली गई थी। 3 दिन बाद अंशरा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज उनकी वेलकम पार्टी थी। यंग पार्टी घर सजाने में मसरूफ़ थी। मामा मैं बोर हो रही हूँ, मुझे भी कुछ करने दें। हुरैन सोफे पर बैठते उकता गई थी। मेरा बेटा आप आराम करो, ऐसी हालत में सब ठीक नहीं है, पास खड़ी ज़रीना बेगम बोली थी। मगर मामा मैं आराम करके थक गई हूँ, अंदर अंदाज मासूमियत भरा था। बेटा कोई मूवी देख लो, ज़रीना बेगम बोली थी। तभी ज़मान अंदर आ गया। बेटा ज़रा हुरैन के पास बैठ जाओ, कब से बोर हो रही है। ज़रीना बेगम ये कहते ही चली गई थी। क्या हुआ मेरी जान को, ज़मान उसके पास बैठते हुए बोला था। ज़मान मैं बोर हो रही हूँ और कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा, हुरैन मुंह फुलाए हुए बोली थी। मैं सदके जाऊँ जान, मुझे प्यार कर लो, ज़मान आँख विंग करते हुए बोला था। शर्म करें आप थोड़ी, हुरैन इधर उधर देखकर बोली कि कहीं किसी ने सुन न लिया हो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये कहते ज़मान हुरैन के गाल पर होंठ रख गया था। तभी ज़ुहैब अंदर आया था। कमीने मुझे पानी का बोलकर इधर बैठा रुमाल झाड़ रहा है, ज़ुहैब गुस्से से बोला था। हुरैन तो शर्म के मारे वहाँ से भाग गई थी। मैं अकेला बाहर लाइटिंग कर रहा हूँ और तू यहाँ अंदर, उसके आगे ज़ुहैब कुछ न बोला। कमीने थोड़ा लेट ही आ जाता, ज़मान दाँत पीसते हुए बोला। क्यों, इत्मीनान काबिल दीद था। ओ मेरी बीवी शर्मा गई, ज़मान बोला था। उसकी बात सुनकर ज़ुहैब का कहकहा गूंजा, जो अंदर आ जाते हुए रूह ने भी सुना था। चल दफ़ा हो बाहर, मैं अंदर लाइटिंग करके आया, ज़ुहैब बोला था। अच्छा जा रहा हूँ, ज़मान बाहर चला गया था। ज़ुहैब अंदर लाइटिंग करने लगा। रूह उसके पास गई और गला खंकारा। ज़ुहैब पीछे मुड़ा। ज़ह नसीब, शुक्र है आपका दीदार नसीब हुआ, ज़ुहैब मुस्कुराते हुए बोला था। जी मैं ही आती हूँ आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, रूह नाक सुकुड़ते हुए बोली थी। ज़ुहैब ने उसे कमर से करीब किया था। ज़ुहैब कोई देख लेगा, रूह घबराते हुए बोली थी। देख लेने दो, फिलहाल तो मुझे देखो, ज़ुहैब ने गिरफ्त तंग की थी। रूह मुस्कुराई। ज़ुहैब ने उसके माथे पर बोसा दिया। तभी मीरशा आया, उसने गला खंगारा तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। रूह अंदर भाग गई थी। ज़ुहैब मीर को देखकर मुस्कुराया और मीर ने उसे गले लगा लिया। पूरे घर को सफ़ेद और पिंक बैलून से सजाया गया था। मुख्तलिफ रंग की लाइटिंग्स की गई थी। पूरे घर की सजावट काबिल दीद थी। तमाम लड़कों ने प्रिंस कोट और लड़कियों ने मैक्सी पहनी थी। अंशरा और सिनान ने मिलकर केक काटा और फीक केक सबको सर्व किया गया था। सब घरवाले बेहद खुश थे। ज़ैन की शरारत रूह फिर से जाग उठी थी। उसने आहान को ज़ुहैब से बात करते देखकर मौके का फ़ायदा उठाया और अपने हाथ में केक पकड़ा हुआ केक उठाकर आहान के मुंह पर मल दिया। वो एक कमीने, खाने के लिए दिया था तुझे, मेरे मुंह पे नक्शो निगार बनाने के लिए नहीं, आहान उसके पीछे भागते हुए बोला था। इनका टॉम एंड जेरी शो फिर से शुरू हो चुका था। रुक जा कमीने, आहान उसके पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था। रुक जाओ तुम दोनों, कुछ शर्म कर लो, चाचू बन गए हो। मीर उन्हें इसी तरह एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखकर बोला था। तो उन दोनों को ब्रेक लगी। अब ज़ैन ज़यान को गोद में ले चुका था। देख लेना तुम लोग, मुझ पे ही जाएगा मेरा भतीजा, ज़ैन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा था। जी नहीं, मेरा बेटा अपने पापा जैसा बनेगा, एक और शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अंशरा की बात सुनते ही ज़ैन ने मसनूई आंसू साफ किए थे और एज़ल यानी से ने पूछा। मैं चाहती हूँ एज़ल हुरैन जैसी बने, अंशरा ने कहा था। सब ने आमीन कहा सिवाय हुरैन के। उसके चेहरे से अचानक ही रंग उतर गया था, जो ज़मान की नज़रों से बच ना सका। महरमा चेंज करके बाहर आई तो आहान बेड पर लेटा मोबाइल यूज़ कर रहा था और कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी। आहान, महरमा गुस्से से बोली थी। जी, आहान ने जवाब दिया। ये कमरे का क्या हाल बना रखा है आपने, महरमा उसके पास आते हुए बोली थी। कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ, आहान महरमा को खुद पर गिराते हुए बोला था। छोड़े मुझे और ये कमरा साफ़ करें, महरमा गुस्से से बोली थी। क्या हो गया है, रात के 2 बज रहे हैं और तुम मुझे सफाई का कह रही हो, आहान बोला था। तो किसने बोला था गंदा करें, महरमा उठते हुए बोली। यार सुबह कर लेंगे ना, आहान मासूम सा मुंह बनाते हुए बोला था। आहान, महरमा गुस्से से बोली। अच्छा कर रहा हूँ, आहान उठा और सफाई करने लगा। उसकी मासूम शक्ल देखकर महरमा को उस पर बेइंतहा प्यार आया, मगर चेहरे पर अभी भी संजीदगी तारी थी। अच्छा भला सा कुंवारा, सही कहते हैं कि ना करो शादी, मगर मुझ पे भी प्यार का भूत सवार था, आहान बड़बड़ा रहा था और उसकी बड़बड़ाहट महरमा खूब सुन रही थी। तकरीबन 3 बजे आहान फारिग हुआ। आह, अंधेरा होने की वजह से आहान टेबल से टकरा गया था। क्या हुआ आहान, आप ठीक हैं, महरमा बोली थी।
ہاں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، چپ کر کے سو جاؤ، احد غصے سے کہتا لیٹ گیا تھا۔ زمان کمرے میں گیا تو حورین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ حورین، زمان نے اسے پکارا۔ حورین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے جو زمان کی نظر سے چھپ نہ سکے تھے۔ زمان فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا حورین، کیوں رو رہی ہو؟ زمان فکر مندی سے بولا تھا۔ حورین اور شدت سے رونے لگی تھی۔ حورین بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ زمان کی فکر مندی میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ میری جان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زمان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ بھابی کہہ رہی تھی کہ وہ چاہتی ہیں ایزل میرے جیسی ہو۔ حورین آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ زمان کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نہیں چاہتی وہ مجھ جیسی ہو۔ حورین کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کیوں؟ زمان نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زمان، میں اچھی نہیں ہوں، لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ کس نے کہا ایسا حورین؟ زمان فکر مندی سے بولا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ زمان، میں غلط ہوں، غلط راستے پر چل پڑی تھی، آپ کو اتنی تکلیف دی تھی۔ حورین زمان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ حورین، کچھ نہیں ہوتا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ زمان پیار سے بولا تھا۔ زمان، میں نے سب کو بہت تکلیف دی ہے، ماما کو بھی تنگ کیا۔ حورین خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں حورین، محبت تو سب کو ہو ہی جاتی ہے، تمہیں بھی ہوئی۔ ابھی زمان کچھ بولتا کہ حورین بولی، نہیں تھی مجھے اس سے محبت۔ زمان، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، محبت بھی نہیں بلکہ عشق کیا ہے آپ سے میں نے۔ حورین نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے تھے۔ زمان، مجھے کبھی وقاص کے لیے وہ سب محسوس نہیں ہوا جو مجھے آپ کے لیے ہوا۔ شادی سے پہلے جب آپ میرے پاس آئے تو میرا دل الگ ہی دھن میں دھڑکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کوئی بات تکلیف دہ نہیں لگی، لیکن جتنے وہ الفاظ، میں اپنی خوبصورتی آپ پر ضائع نہیں کروں گی، نہیں بھولتے۔ زمان کے لہجے میں نمی تھی۔ زمان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جان پلیز مت روئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو ایسے دیکھ کر۔ حورین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں آج ایک مرد رو رہا تھا۔ زمان، میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، میرے قریب آنے والے آپ پہلے مرد ہیں اور آپ ہی رہیں گے۔ زمان، میں نے کبھی اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیا۔ زمان، مجھے میری حدیں یاد تھیں اور میں اپنے حدود میں ہی رہتی تھی۔ زمان، حورین بولی تھی۔ آئی لو یو زمان۔ حورین اب کی بار مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو، زمان بولا مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زمان، مت روئے نا۔ حورین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اور شکریہ۔ حورین بولی۔ کس لیے؟ زمان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ حورین اس کے گال پر چومتے ہوئے بولی تھی۔ زمان مسکرا دیا۔ حورین، تمہاری پاکیزگی مجھ پر واضح ہے۔ اس کی بات پر حورین شرما گئی تھی۔ اور میں چاہتا ہوں میری پرنسس بالکل اپنی ماما جیسی ہو۔ زمان کی بات سن کر حورین مسکرائی۔ زمان نے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ زمان نے اس کو گلے لگایا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں الگ ہوئے تو زمان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی درست میں لے لیا تھا۔ حورین مسکرانے لگی تھی۔ اب سوئیں؟ زمان نے پوچھا۔ نہیں سونا نہیں ہے۔ حورین کا لہجہ معصومانہ تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ زمان نے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ حورین اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلو بیڈ پر آؤ، تھک جاؤ گی۔ زمان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ دونوں سو گئے تھے۔ فاخرہ بیگم، آمنہ بیگم، عالیہ بیگم لانچ میں بیٹھی تھیں۔ فاخرہ بیگم سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، فاخرہ بیگم کی آواز نے ان دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ ہاں کہو فاخرہ، آمنہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب ہمیں زین کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ فاخرہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی ایک ہے تو۔ فاخرہ بیگم نے بات تو ادھوری چھوڑی تھی۔ کون ہے؟ مناہل۔ میں چاہتی ہوں مناہل میری بہو بنے، بہت اچھی بچی ہے اور پھر گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے۔ فاخرہ بیگم نے کہا تھا۔ چلے میں بات کرتی ہوں فرحہ سے، مجھے یقین ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آمنہ بیگم نے کہا۔ اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انشرہ بچوں کو کپڑے چینج کر رہی تھی۔ اینی اور حورین اس کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ویسے حورین تمہیں کیا چاہیے؟ انشرہ نے اس سے پوچھا تھا۔ بیٹی، زمان چاہتے ہیں ہمارے پہلے بیٹی ہو، حورین نے خوشی سے بتایا تھا۔ ویسے انشرہ تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ ٹوینز ہیں تمہارے؟ اینی نے پوچھا تھا۔ نہیں، مسکراتے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ ویسے حورین تم بہت خوش نصیب ہو، اینی بولی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ حورین نے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے پاس زمان بھائی ہیں، انشرہ نے بات مکمل کی۔ زمان کا نام سن کر حورین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کالج میں زمان کے پیچھے اتنی لڑکیاں لٹو تھیں، اینی نے بتایا تھا۔ مگر بھائی کو کسی میں دلچسپی نہیں تھی، ایک لڑکی نے تو خود کو زخم بھی دیا صرف زمان کی اٹینشن کے لیے، اینی بولی۔ کیا؟ حورین کو بے انتہا حیرانگی ہوئی۔ مگر اس پر بھی زمان بھائی کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، انشرہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زمان کو تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، چچی جان کہہ کر تھک گئی تھیں، آخر کو آپ کے لیے کہا تو وہ فوراً مان گئے۔ اینی اسے خوشی سے بتا رہی تھی۔ حورین کو یہ سن کر خود پر رشک ہوا۔ ہاں بہت پیار کرتا ہے زمان، اینی نے اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر حورین کے گال لال ہوئے۔ اوئے ہوئے، بلشنگ۔ دونوں نے اس کے چھیڑا تو حورین نے چہرہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔
मलिक हाउस। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे कि आहान आया। सुर्ख आंखें, माथे पर बिखरे बाल, लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ सबको परेशान कर गया था। क्या हुआ बेटा? अतीक मलिक फिक्रमंदी से बोले थे। कुछ नहीं बाबा, रात को लेट सोया था इसीलिए। आहान आंखें मसलते हुए बोला था। बेटा पाँव पर क्या हुआ है? फाखरा बेगम बोली थी। मामा, रात को टेबल लग गया था। आहान जख्म देखते हुए बोला। महरमा को उसका सामना याद आया। मिनाहिल, उस पर बैंडेज कर दो। आहान ने मिनाहिल को मुखातिब किया था। जी भाई, मिनाहिल कहती हुई फर्स्ट एड बॉक्स लाई और उसका जख्म साफ करने लगी थी। भाई आप डॉक्टर को दिखा दें, जख्म बहुत ज़्यादा है। मिनाहिल फिक्रमंदी से बोली थी। नहीं तुम कर दो, आहान बोला। अच्छा बेटा तुम जाकर सो जाओ। जी बाबा, ये कहते ही आहान कमरे में चला गया। इस सब में उसने महरमा की तरफ देखा तक न था और महरमा ने अपने आंसू का गला घोटा। तकरीबन 3 बजे आहान उठा और फ्रेश हो जाने चला गया था। महरमा कमरे में आई तो आहान ने उसे नज़रअंदाज किया। आहान, महरमा ने उसे बुलाया। आहान ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया। मिनाहिल, मेरा नाश्ता कमरे में लाओ। आहान ने ये कहते ही कॉल कट की। महरमा को रोना आया। इतनी ही भी क्या नाराज़गी कि नाश्ता भी नहीं करना मेरे हाथों से। महरमा दिल में कहती बाहर चली गई। कुछ देर बाद आहान नाश्ता करके बाहर चला गया था। आहान रात के 2 बजे कमरे में आया तो महरमा को अपना मुंतज़िर पाया। आहान उसे नज़रअंदाज करता अपने कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद आहान बाहर आया तो महरमा वहीं खड़ी थी। आहान, महरमा उंगली मरोड़ते हुए बोली थी। नज़रअंदाज करना जारी था। आई एम सॉरी, महरमा प्यार से बोली थी। क्यों? इत्मीनान काबिल दीद था। मैं मानती हूँ गलती हो गई मुझसे। आवाज़ में नमी घुलने लगी थी। फिर मुझे अच्छे से मनाओ। शरारती वो गोया हुआ था। वो कैसे? महरमा ने नासमझी से पूछा। जब पता लगे तो मुझे मना लेना। आहान जाता कि महरमा ने उसे बाजू से पकड़ा था। आहान पीछे मुड़ा। महरमा ने उसके होठों पर होठ रखे। आहान हैरान रह गया था। महरमा कुछ देर बाद पीछे हुई। आई एम सॉरी। आंखों में नमी थी। आहान ने उसकी कमर पकड़े नज़दीक किया और आंखों में बारी बारी लब रखे। महरमा ने उसका चेहरा देखा जहाँ पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर महरमा भी मुस्कुरा गई थी। आहान ने उसका दुपट्टा उतारा। महरमा खुद में सिमटी। आहान के होठे पर मुस्कुराहट ढल गई। आज सुबह हुरैन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसके बाइस सना बेगम, आलिया बेगम और जैन उसे अस्पताल ले गए थे। ज़मान बिजनेस के सिलसिले में लंदन था। सना बेगम मुख्तलिफ आयात का विर्द कर रही थीं। आलिया बेगम भी परेशान थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले थे। और मेरी बेटी? सना बेगम फ़ौरन बोली। जी वो भी ठीक है। डॉक्टर कहते ही जा चुकी थी। कुछ देर बाद हुरैन को होश आया था। यंग पार्टी वहाँ मौजूद थी। भाभी इसका नाम क्या रखेंगे? अनाया ज़मान शाह, हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अंशरा खुशी से बोली थी। ज़मान कब तक आएंगे? हुरैन ने बुजदिली से पूछा था। पता नहीं भाभी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। सिनान ने उसे बताया था। हुरैन के चेहरे की खुशी मान पड़ी थी। अच्छा भाभी, आप कैसा फील कर रही हैं? महरमा ने सवाल किया था। ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाभी इसका आई कलर ज़मान भाई जैसा है, मिनाहिल खुशी से बोली थी। और डिम्पल्स भी, एनी ने इजाफा किया। हुरैन को सुनकर खुशी हुई। कुछ देर बाद एक नर्स अंदर आई। देखें आप लोग बाहर चलें, डॉक्टर्स राउंड पर हैं। जी हम चलते हैं। साथ ही वो सब बाहर चले गए थे। कितना अच्छा होता ना बेबी, आपके बाबा हमारे साथ होते। हुरैन अनाया को पकड़कर बोल रही थी। हम भी उनके साथ बात नहीं करेंगे। आवाज़ में नमी थी। बहुत गंदे हैं आपके बाबा, बहुत बुरे हैं। अब हुरैन बाकायदा रो रही थी। तभी उसके हाथ से किसी ने अनाया को लिया। हाँ, वो कोई और नहीं, ज़मान शाह था। वेलकम मेरी प्रिंसेस। ज़मान ने उसका माथा चूमा। खुशी तो बहुत थी मगर नाराज़गी अपनी जगह। ज़मान ने उसे बेबी को लिया और बेबी कॉट में लिटाया और हुरैन की तरफ आया। कैसी हो? ज़मान ने उससे प्यार से पूछा था। आपको इससे मतलब? चले जाएं यहाँ से, हुरैन गुस्से से बोली थी। आई एम सॉरी, ज़मान बेचारगी से बोला। मैंने बोला जाएं यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी। हुरैन अपनी तकलीफ़ नज़रअंदाज करते हुए बोली थी। आपको कोई ख्याल नहीं मेरा? कोई मोहब्बत नहीं आपको मुझसे, हुरैन गुस्से से बोल रही थी। ज़मान उसकी हालत का ख्याल करते जाकर सोफ़े पर बैठने के लिए अंदाज में लेट गया था। वो थका हुआ सफ़र से आया था और हुरैन के रवैये ने उसे परेशान कर दिया था। उसे ऐसे बैठते अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे अपनी गोद में कुछ महसूस हुआ। ज़मान ने आंखें खोली तो हुरैन उसकी गोद में बैठी थी। क्यों नहीं आए आप? हुरैन रोते हुए बोली थी। आई एम सॉरी मेरी जान, ज़मान ने गलती तस्लीम की थी। मुझे आपकी इतनी ज़रूरत थी, आपको मालूम है? हुरैन बच्चों की तरह बोली थी। आई एम सॉरी माई लव, ज़मान प्यार से बोला। बेटी के लिए इतना प्यार और माँ के लिए कुछ नहीं? दिल की बात ज़बान पर आई। अभी वो तरसी हुई ही तो थी।
اسی کے لمس کے لیے۔ یہ سنتے ہی زمان مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ حورین بس مسکرا رہی تھی۔ آخر کو مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ دنیا جہاں کو بلائے ایک دوسرے میں گم تھے کہ عنایا رونے لگی۔ زمان نے حورین کو اٹھا کر اسٹریچر پر لٹایا اور عنایا کو اس کی گود میں دیا۔ ماں کا لمس محسوس کرتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حورین اور عنایا کا خوشی کا استقبال کیا۔ زمان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حورین بھی اپنی ننھی پری کو پا کر بے حد خوش تھی۔ السلام علیکم۔ فرح بیگم نے آمنہ بیگم، عالیہ بیگم، فاخرہ بیگم اور زرینہ بیگم کو سلام کیا، جو لان میں بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھیں۔ آمنہ بیگم نے انہیں زین اور مناہل کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ فرح بیگم نے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، جواب آیا۔ بیٹھو فرح، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے، آمنہ بیگم نے فرح کو بیٹھنے کا اشارہ کیتے ہوئے کہا تھا۔ جی امی کہیں، فرح بیگم نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ فرح، میں چاہتی ہوں کہ مناہل کو ہماری بیٹی بنا دو، آمنہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا مطلب امی؟ میں سمجھی نہیں، فرح بیگم ناسمجھی سے بولی تھی۔ مطلب یہ کہ فرح کہ تم مناہل کو میرے زین کی دلہن بنا دو، اس مرتبہ فاخرہ بیگم نے کہا تھا۔ بھابی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ذہن بہت اچھا بچہ ہے، میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی بھلا، فرح بیگم بولی تھیں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تم لوگ مناہل اور زین سے پوچھ لو، عالیہ بیگم نے کہا تھا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، زین کو کیا اعتراض ہوگا، فاخرہ بیگم نے کہا تھا۔ پھر بھی فاخرہ بچوں کی مرضی ضروری ہے تو لوگ پوچھ لو، تم لوگ پوچھ لو ان سے، عالیہ بیگم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابی، ہم لوگ پوچھ لیں گے۔ اتنی دیر میں ملازمہ چائے لے کے آئی اور لوگ باتیں کرتے ہوئے چائے پینے لگی تھیں۔ زین صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے فاخرہ بیگم کھڑی تھیں۔ ارے امی، آپ آئیں اندر۔ ویسے آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، میں نہیں آ سکتی اپنے بیٹے کے کمرے میں؟ فاخرہ بیگم پیار سے بولی تھیں۔ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک معصوم پیارا اور ہینڈسم سا بیٹا بھی ہے، آپ کو تو بس اپنے بڑے بیٹے سے پیار ہے، زین مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ شروع ہو گئے میرے ہینڈسم سے بیٹے کے ڈرامے، فاخرہ بیگم اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ آہ ماما، کان تو چھوڑیں، جس حساب سے آپ نے میرے کان کھینچے ہوئے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے میں جلد ہی پی کے پلانٹ کا باسی لگوں گا، زین کان چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے، فاخرہ بیگم اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے اور تمہاری دادو نے تمہارا رشتہ مناہل کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ کیا؟ زین اتنی زور سے چیخا کہ فاخرہ بیگم کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں اس کالی بلی سے شادی کروں گا؟ بیٹا، تمہاری دادو تو یہی چاہتی ہیں اور باقی سب بھی، فاخرہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھیں۔ اور پھر برائی کیا ہے مناہل میں، اتنی پیاری ہے، اچھی لڑکی ہے اور گھر کی بچی ہے۔ اچھا، آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی، وہ مظلوم سی شکل بناتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن مناہل کا نام سن کر لڈو پھوٹ رہے تھے دل میں، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا بھنگڑے ڈال لے، اور وہ ایسا کرنے والا تھا کہ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا تھا۔ فاخرہ بیگم بھی آمنہ بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرشا نے جواب دیا۔ کیسے ہیں؟ اینی نے پوچھا تھا۔ ٹھیک، ایک الفاظ جواب آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ لنچ کرنے آیا ہوں باہر، میرشا نے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ اینی کے لہجے میں ایک دم غصہ اور جیلسی کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنی محبوبہ کے ساتھ، میرشا مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کون سی محبوبہ؟ اینی کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ہے ایک۔ اس وقت اینی کا چہرہ سوچتے ہوئے اس کا دل چاہا کہا لگا کر ہنسے۔ وہی پوچھا کون ہے، سختی سے پوچھا گیا تھا۔ آفس میں کام کرتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اینی کی آواز میں نمی تھی، لیکن میر کا اب بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ میری جان، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، اور تمہیں واقعی لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میر نے کہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو بات کر لو، میر نے سامنے بیٹھے شخص کو فون دیتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم بھابی جی، زمان کی شوق آواز گونجی۔ زمان تم؟ اینی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی بھابی جی، میرشا کی محبوبہ ہونے کا لقب مجھے ہی حاصل ہے، جو کہ آپ کے دیور زین شاہ نے عنایت کیا ہے۔ اس بات پر میرشا اور زمان دونوں کے کہے گونجے تھے۔ تو دیور جی، آپ نا آج اپنے بھائی کے لیے ایک وگ کا بندوبست کر لیجئے گا، اینی نے غصے سے کہا تھا۔ وگ کیوں؟ زمان نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے اس بھائی کو آج گنجا کر دینا ہے میں نے، اینی نے غصے سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرشا کا کہا گونجا کہ فون کے پار اینی نے بھی سنا تھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر اینی نے غصے سے فون کاٹ دیا تھا۔ چل بھائی، تو گیا آج، وہ جنگلی بلی تجھے قتل کر کے بلکہ گنجا کر کے ہی چھوڑے گی۔ میں نے تیرے لیے اسپیشل وگ کا آرڈر دے دیتا ہوں، سچ میں وہی مراد لگے گا وگ پہن کر، زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ لوں گا اس جنگلی بلی کو بھی میں، فی الحال جلدی کھا لے، اب تو میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، میرشا نے کہا تھا۔ اچھا نا چلتے ہیں،
زمان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ مناہل لانج میں بیٹھے ڈرامہ دیکھتے ہوئے لیز کھانے میں مصروف تھی۔ فرح بیگم اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ مناہل ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ فرح بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس ڈرامے دیکھ رہی تھی، مناہل نے جواب دیا تھا۔ اچھا میری جان، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جی بولیے بیٹا، میں نے اور تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ زین کے ساتھ طے کر دیا ہے، فرح بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ کیا؟ مناہل نے ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایسے غیروں کی طرح بس بتا رہی ہیں مجھے۔ مناہل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ فرح بیگم کو اس کا ریئیکشن پر حیرت ہوئی تھی۔ ماما، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ مناہل کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے نہیں کرنی ہے، کسی اور سے کرنی ہے۔ فرح بیگم نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو مناہل؟ فرح بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، مناہل نے فوراً فرح بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیوں نہیں کرنی زین سے شادی؟ دیکھو مناہل، اگر ایسا کچھ ہے تو پہلے مجھے بتا دو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، فرح بیگم نے کہا تھا۔ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس زین سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہی مناہل اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو فرح بیگم کی آواز سن کر رک گئی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو تمہاری شادی زین سے ہی ہوگی، میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی مناہل اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ فرح بیگم اس کے اس انداز پر حیران تھی۔ عالیہ بیگم لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھیں کہ انہوں نے فرح بیگم کو اندر آتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم فرح۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں؟ فرح بیگم نے عالیہ بیگم کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، عالیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ جی بھابھی، مناہل کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اچھا اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں، عالیہ بیگم اندر کی طرف جاتے ہوئے بولی تھیں۔ السلام علیکم امی، فرح بیگم نے آمنہ بیگم کو سلام کیا جو لانج میں تسبیح کر رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیا بات کرنا چاہ رہی ہو؟ فرح بیگم انہیں فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی اطلاع دے چکی تھیں۔ امی مناہل، فرح بیگم یہ کہتے ہی رک گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بھابھی، اس نے شادی سے منع کر دیا ہے، فرح بیگم پریشانی سے بولی۔ کیوں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں امی، کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ آمنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ نہیں امی، پوچھا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، فرح بیگم نے کہا تھا۔ تو پھر کیوں منع کر رہی تھی شادی سے؟ اس مرتبہ عالیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بس کہہ رہی ہے زین سے شادی نہیں کرنی۔ امی آپ بات کریں نا، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتی۔ ہاں میں کرتی ہوں اس سے بات، آمنہ بیگم پریشانی سے کہتے ہوئے اٹھیں۔ رات کو میر کمرے میں آیا تو اینی بیڈ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ اینی نے اسے بھرپور نظر انداز کیا۔ میر نے اپنی ہنسی دبائی۔ اینی میرے کپڑے نکال دو، میر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ جا کر اپنی محبوبہ سے کہیں، اینی نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ یار محبوبہ تو سو گئی ہوگی نا میری، اب تک، ابھی تو تم ہی نکال دو، میر اپنی واچ اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اینی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی کہ ایک دم میر اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا سوری، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اینی نے اس کو کوٹ کا کالر پکڑا اور جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ اگر کوئی بھی لڑکی آپ کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں بھی نظر آئی تو جان سے مار ڈالوں گی میں آپ کو بھی اور اس لڑکی کو بھی، اینی نے غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میر تو اس کے اس دبنگ انداز پر حیران تھا۔ اچھا نا سوری، مذاق تھا بس، میر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، میر اس کے ساتھ پکڑے باہر کی جانب چلنے لگا تھا۔ لیکن کہاں؟ اینی نے پوچھا۔ آئس کریم کھانے، میر نے جواب دیا۔ اس وقت؟ اینی نے گھڑی دیکھتے ہوئے 1:30 بج رہے تھے۔ آئس کریم کھانے کے لیے کبھی بھی ٹائم دیکھنا نہیں پڑتا۔ آئس کریم کھانے کے لیے بھی ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، میر نے کہا تھا۔ لیکن ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، ہم کل چلیں گے، کچھ نہیں ہوتا، تم بس چلو، یہ کہتے ہی میر اسے باہر کی طرف لے گیا۔ آج آمنہ بیگم نے مناہل کو گھر بلایا تھا۔ فرح بیگم، مناہل، آمنہ بیگم، اینی، فاخرہ بیگم لانج میں بیٹھی تھیں۔ مناہل میرے کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ آمنہ بیگم نے اینی سے باتیں کرتی مناہل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی نانو، وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ جی نانو، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ مناہل نے کمرے میں آنے کے بعد پوچھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، آمنہ بیگم نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ مناہل، تم نے زین سے شادی سے منع کیوں کیا؟ آمنہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ نانو مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مناہل نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں بچے، کیوں نہیں کرنی؟ کیا کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ آمنہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں نانو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مناہل نے جواب دیا۔ تو پھر میری جان کیا بات ہے؟ زین بہت اچھا لڑکا ہے، اور پھر اس سے شادی کرنے کے بعد تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، آمنہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نانو وہ تنگ کرتا ہے مجھے، ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، مناہل معصومیت سے بولی تھی۔ نہیں کرتا تنگ، اور اگر کرے گا تو مجھے بتانا، اس کی پٹائی لگاؤں گی میں،
आमना बेगम ने अपने हाथों में पकड़ी छड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो वो चलने के लिए सहारे के तौर पर इस्तेमाल करती थीं। मिनाहिल उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। ठीक है नानू, जो आपकी खुशी वो मेरी खुशी। वो आमना बेगम के हाथ चूमते हुए बोली थी। आखिर अब उसके सामने उनकी नानू थी, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वो सारी दुनिया की बात टाल सकती थी, लेकिन अपनी नानू की नहीं। आमना बेगम ने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा था, चलो अब तुम नीचे चलो, मैं भी नमाज़ पढ़कर आती हूँ। मिनाहिल आमना बेगम के कमरे से निकली तो सामने से जैन आता दिखाई दिया था। ना जाने क्यों मिनाहिल आज उसे देखकर घबरा गई। उसने गैर इरादी तौर पर नज़रें झुका लीं और खामोशी से वहाँ से चली गई। जैन को इसका ये रवैया अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था कि उनका आमना सामना हो और उनमें कोई लड़ाई ना हो। मिनाहिल के बारे में सोचते हुए वो भी अपने कमरे की जानिब चला गया। जैन बेड पर बैठकर मिनाहिल के रवैये के बारे में ही सोच रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। नंबर देखकर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। अस्सलाम वालेकुम, आहान ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? जैन ने पूछा था। ठीक हूँ, तू सुना? आहान ने कहा। मैं भी ठीक। क्या कर रहे हो? आहान ने पूछा। कुछ नहीं यार, वेला हूँ, जैन ने जवाब दिया। यार तू कोई काम काज करता नहीं, मेरे बहन के खर्चे कैसे उठाएगा? आहान ने उसे तंग करते हुए कहा था। तो तुझे तुझे कैसे पता चला? जैन एकदम घबरा गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो तुझे क्या लगा मेरी बहन के लिए रिश्ता भेजेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? आहान ने मसनूई गुस्से से कहा था। नहीं यार, मैंने नहीं भेजा, अम्मी ने भेजा है, जैन ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा यार रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। वैसे है तो वो मेरी बहन, लेकिन तू भी मेरा दोस्त है, इसीलिए केयरफुल। आहान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा था। यार तू अब डरा क्यों रहा है? जैन ने उसे अंदाज से बोला कि आहान का कहकहा गूंजा था। लेकिन जैन, दोस्ती अपनी जगह पर वो मेरी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। अगर तूने उसे तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर आहान भाई था, उसे अपनी बहन की फिक्र थी। अच्छा यार छोड़ इन बातों को, ये बता कब आ रहा है? जैन ने पूछा। कल आऊँगा, आहान ने कहा। इस तरह वो मामूल के मुताबिक बातें करने लगे, क्योंकि वो लोग रोज़ इसी तरह घंटों बातें करके सोते थे। यंग पार्टी लाउंज में बैठी। यार जेबी, अब तू भी शादी कर ले, अब तू ही रह गया है शदीद कुंवारा। जैन ने कॉफ़ी पीते हुए जुहेब से कहा था। हाँ यार, अब तो इस शैतान की भी शादी हो रही है, तू भी कर ले, सिनान ने कहा था। तुमने तो कहा था कि मैं शादी करने ही नहीं आया, एनी ने जैन को घूरते हुए कहा था। वो दरअसल किरारस, मैंने कहा तुमने शादी कर ली है, मैं क्यों पीछे रहूं? जैन ने दांत निकालते हुए एनी से कहा था। फिर से लड़ना ना शुरू कर देना, सिनान ने कहा। हाँ तो जुहेब, तूने बताया नहीं तू कब शादी करेगा? जैन उसे आज बख्शने के मूड में नहीं था। कर लूँगा ना शादी भी, जुहेब ने कहा था। लो भाई, ये क्या बात हुई? सही सही बता कब करेगा? जैन ने कहा था। बहुत जल्द, जैन जुहेब ने जान छुड़ाने के लिए कहा। इसी तरह वो लोग बहुत देर तक बातें करते रहे थे। रात को हुरैन अनाया का फीडर बनाने के लिए किचन में गई तो जुहेब भी वहीं पर आया। भाभी, जुहेब ने उसे पुकारा। जी, हुरैन मुस्कुराते हुए जवाब देकर बोली। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जुहेब नरमी से बोला। जी बोलिए, हुरैन मुस्कुराते हुए बोल रही थी और साथ में फीडर बना रही थी। जुहेब को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे। वो भाभी मैं, जुहेब घबराहट का शिकार था। वो भाभी मैं और रू एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, वो एक ही सांस में बोल गया था। हुरैन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो एक ही सांस में बोल गया था। हुरैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। अच्छा भाई, आप फिक्र नहीं करें, मैं कल ही मामा से बात करूंगी। हुरैन उसे खुशी से खबर सुनाते हुए बोली थी। ओके शुक्रिया भाभी, जुएब भी कहता ही कमरे में चला गया और हुरैन भी मुस्कुराते हुए जा चुकी थी। हुरैन कमरे में गई तो जमान कोई काम कर रहा था। हुरैन ने अनाया को फीडर पिलाया और सुला दिया। जमान, मुझे आपसे बात करनी है, हुरैन उसके पास बैठते हुए बोली थी। जी जान, क्या बात करनी है आपने? जमान ने अपनी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज की थी। फिर वो उसे जुहेब से हुई सारी बातें बताने लगी। अरे वैसे तो अच्छी बात है, जमान को दिल से खुशी हुई थी। जमान, मैं कल मामा के पास जाऊँ बात करने? हुरैन ने इजाज़त मांगी थी। जी चली जाना, मगर जल्दी आना, जमान ने उससे कहा था। क्या मतलब जल्दी? मैं तो 2-3 दिन रहकर आऊँगी, हुरैन मुस्कुराते हुए बोली थी। मैं कैसे रहूँगा? जमान हैरत से बोला था। क्या जमान, आप मेरे बगैर 2 दिन भी नहीं रह सकते? हुरैन रूहानी हुई थी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अपनी प्रिंसेस की बात कर रहा हूँ, जमान शरारत से बोला था। फिर रख ले इसे अपने पास, इत्मीनान काबिल दीद था। वो कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? जमान तो उसकी बात सुनकर ही हैरान था। बस फिर जाने दें, फैसला हतमी था। अच्छा चली जाना, जमान को इसकी इजाज़त देनी पड़ी। इस तरह कुछ देर बाद वो दोनों सो गए थे। अगली सुबह हुरैन सना बेगम के घर जा चुकी थी। बाकी सब अभी ड्राइनिंग टेबल पर बैठे थे। जेबी, जमान ने उसे पुकारा था। जुहेब ने पीछे मुड़कर देखा।
जो हाथ में डंडा लिए खड़ा था। ज़ुहैब को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी। सब उन्हें हैरान नज़रों से देख रहे थे। ज़ुहैब ने दौड़ लगाई। रुक जा ज़ुहैब, वरना मारा जाएगा, ज़मान भागते हुए बोला था। अबे साले, अगर रुका तब भी मारा जाऊंगा, ज़ुहैब भागते हुए बोला था। रुक जा ज़ुहैब, आखिरी बार कह रहा हूँ, ज़मान गुस्से से बोला था। मैं नहीं रुक रहा, ज़ुहैब ने हाँक लगाई थी। हुआ क्या है तुम दोनों को? फ़ाकरा बेगम बोली थी। मामा, ये साला मेरी साली को पसंद करता है, रिश्ता भी भेजने लगा है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है, ज़मान दांत पीसते हुए बोला था। ओ यार, माफ़ कर दे, ज़ुहैब भागते हुए बोला था। माफ़ी के कुछ लगता है, हाथ तो लग मेरे ज़रा, ज़मान कहकर पीछे हटने वालों में से कहा था। क्या हो गया है ज़मान? मीर उसके आगे आते हुए बोला था। तुझे पता नहीं ये हमसे बातें छुपाता है, ज़मान गुस्से से बोला था। तो क्या हुआ? मीर ने पूछा। कहीं तुझे पता तो नहीं था? ज़मान ने पूछा। हाँ, इत्मीनान काबिल दीद था। बरखुरदार तुम दोनों मुझसे, बचो ज़रा तुम दोनों मुझसे, ज़मान को और गुस्सा चढ़ा। यंग पार्टी तो एंजॉय कर रही थी, ज़मान रख दे, लग जाएगा। मीर सोफे पर पीछे भागते हुए बोला था। लगाने के लिए ही तो पकड़ा है, ज़मान ने हाँक लगाई। अच्छा ज़मान, माफ़ कर दे, गलती हो गई। ज़ुहैब ने बाकायदा हाथ जोड़े और मामला रफा दफा किया। किया माफ़, वो डंडा रखते हुए बोला था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ने एक साथ कहा था। रूह अनाया के साथ खेल रही थी और सना बेगम हुरैन से बातें कर रही थी। मामा, मुझे आपसे बात करनी है, हुरैन ने बात का आगाज़ किया था। हाँ बेटा बोलो, सना बेगम बोली थी। मामा, मेरे पास रूह के लिए एक रिश्ता है, लड़का अच्छा है, बिजनेसमैन है। हुरैन मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा, कहाँ रहता है? सना बेगम ने तजस्सुस से बोली थी। मामा, पास ही रहता है, हुरैन ने तहमीद बांधी। आपी, मुझे शादी नहीं करनी, रूह घबराते हुए बोली थी। क्यों नहीं करनी? सना बेगम ने पूछा था। बस नहीं करनी तो नहीं करनी, रूह चिढ़ते हुए बोली। मामा चलो कोई बात नहीं, मैं ज़ुहैब भाई को मना कर दूंगी। हुरैन ने पत्ता फेंका था। क्या? ज़ुहैब, रूह चीखी। जी, मगर तुम टेंशन मत लो, मना कर दूंगी मैं, हुरैन मसनूई अदा से बोली थी। नहीं आपी, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, रूह फौरन बोली। हुरैन और सना बेगम का कहकहा गूंजा था। रूह को उनकी शरारत समझ आई तो वो झेप सी गई थी। आमना बेगम, आलिया बेगम लारेब के हमरा सना बेगम की तरफ गईं। कुछ देर तक गपशप करने के बाद उन्होंने बात का आगाज़ किया जिसके लिए वो लोग यहाँ आई थी। सना, आज तुमने कुछ मांगने आई हूँ, आमना बेगम ने सना को मुखातिब करते हुए कहा था। अम्मा जी, आप हुक्म करें, सना बेगम अपनायत से बोली थी। मैं अपने ज़ुहैब के लिए तुम्हारी रूह का हाथ मांगने आई हूँ, मुझे उम्मीद है तुम खाली हाथ नहीं भेजोगी मुझे। आमना बेगम ने उम्मीद से कहा था। नहीं अम्मा जी, रूह आपकी ही बेटी है, आपने मेरे एक बेटी को इतना मान दिया है तो दूसरी को भी इतना ही प्यार करेंगे, इतनी ही इज्जत देंगे, मना करने का तो कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि मेरी दूसरी बेटी भी आपके घर की बहू बने। सना बेगम तो खुशी के कोई इंतहा नहीं थी। शाम को सब लोग चाय पी रहे थे कि आलिया बेगम मिठाई लेकर आई थी। ये किस खुशी में? इब्राहिम शाह ने पूछा था। ज़ुहैब और रूह का रिश्ता पक्का होने की खुशी में, आलिया बेगम ने जवाब दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, इब्राहिम शाह ने कहा था। मुबारक हो बेटा, सिकंदर शाह ने मिठाई खाते हुए कहा। इसी खुशी में एक और कप चाय पिला दो बेगम, शाबाश शाह ने कहा था। इतनी चाय मत पिया करें ज़ुहैब, शहबाज, आमना बेगम ने कहा। मैं सोच रहा था इसी महीने के आखिर में जैन और ज़ुहैब दोनों की शादी एक साथ ही कर दें, मीर ने चाय पीते हुए कहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बस फिर तय हुआ गया कि इन दोनों का बेड़ा इसी महीने के आखिर में पार लगा देंगे, आमना बेगम ने कहा था। बेड़ा पार नहीं लगाएंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, सिनान बोला। इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। दिन गुजरते गए, शादी के दिन करीब आते गए। आज मेहंदी की रस्म थी। लड़कों की रस्म नीचे थी जबकि लड़कियों के ऊपर छत पर इंतजामात हो चुके थे। लड़कों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी और लड़कियों ने भी। पहले सब बड़ों ने लड़कियों को रस्म अदा की और फिर लड़कों की, मगर लड़कों को अपने बदला लेने थे जिसके लिए वो सब तैयार थे। लड़कों ने पानी के गुब्बारे भरे थे। जैन मज़े से बैठा जब उसके ऊपर पानी आया। ओए, किसने फेंका ये? जैन कसलते हुए बोला था। मैंने। सामने आहान खड़ा था जिसके हाथ में एक और गुब्बारा था। ओए ना करी, जैन खड़ा हो गया। आहान, रुकी ना, अपना वक्त याद कर, पीछे से सिनान ने आवाज़ लगाई थी। हाँ याद है मुझे, अब तो गिन गिन कर बदले लूँगा। आहान ने एक और गुब्बारा मारा। ओए तुझे अल्लाह का वास्ता रुक जा, जैन टिशू से मुंह साफ करते हुए बोला था। अब लड़कियां भी नीचे आ चुकी थी और उनको देखकर हंस रही थी। यार शर्म करो, दूल्हा हूँ मैं, जैन ने बहाना बनाया। हम भी दूल्हे ही थे, जमान भी गुब्बारा मारते हुए बोला था। इसी तरह एक दूसरे को गुब्बारा मारते वो सब एक दूसरे के होली बिगाड़ चुके थे। आज बारात का दिन था। लड़के जैन के कमरे में थे जबकि लड़कियां रूह के घर तैयार हो रही थीं। उन्होंने इधर ही से ही हॉल जाना था। यार तो तैयार क्यों नहीं हुआ? आहान सिनान को देखते हुए बोला जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। सूट ही नहीं आया अभी।
زمان لینے گیا ہے، آ جائے گا۔ سنان نے لیٹتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا میں ذرا ایک فون کر لوں؟ احان باہر جاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں کر لے اپنی بیگم کو فون، زین نے اسے چڑھایا تھا۔ اوہ ہیلو، میری بیوی ہے، جب مرضی بات کروں؟ احان بھی بولا۔ ویسے یار تم لوگ اپنی بیویوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، زین ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں تو سنان آئی برو اچکاتے ہوئے بولا۔ تبھی زمان اندر آیا تھا۔ یہ صاحبزادے تو صبح ہی بیوی سے مل کر آئے ہیں، احان کلس کر بولا تھا۔ ہاں تو زمان سنان کو سوٹ دیتے ہوئے بولا۔ چلو اب آ جاؤ، نکلنا ہے نہیں ہے کیا؟ میر اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بس 10 منٹ۔ سنان یہ کہتے ہوئے کپڑے لیتے واش روم میں گھس گیا۔ ماشاء اللہ کتنے حسین لگ رہے ہو، تمہیں نظر نہ لگے کسی کی شہزادے لگ رہے ہو، دنیا میں اکلوتے خوبصورت انسان ہو تم، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ زین شیشے کے آگے کھڑا خود کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اگر تعریفیں ہو گئی ہوں تو چلیں، زہیب اندر آتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی تجھے بہت جلدی ہے؟ زین اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بھائی شادی ہے میری، ٹائم پر پہنچوں گا ادھر، زیب بولا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، رک جا، زین صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھ نہیں، جا اٹھ، فون کر رہے ہیں، زمان اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ چائے کا ایک کپ دے دو بابا کو، 2 گھنٹے تک فون نہیں کریں گے، زین ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ویسے یہ تو نے صحیح کہا ہے، سنان بال سیٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا چلو اب نکلو، اسی طرح سے مذاق کرتے رہو گے۔ وہ لوگ ہال پہنچ گئے ہیں، بارات پہنچ چکی تھی، اب لڑکیاں راستے روکے کھڑی تھیں۔ زہیب نے تو چپ کر کے پیسے دے دیے تھے، مگر زین اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ زین چلو 50,000 نکالو، مہرمہ بولی تھی۔ تم تو میری بہن ہو، زین حیرانگی سے بولا تھا۔ دراصل میں مناہل کی طرف سے ہوں۔ چلو شرافت سے نکالو 50,000، مہرمہ نے آخری الفاظ غصے سے کہا تھا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ زین آئی بروز اچکاتے بولا تھا۔ تو پھر کھڑے رہو یہیں، کیونکہ بنا کسی پیسوں کے تو تمہیں اپنی دلہن لے کر نہیں جانے دے سکتے۔ مہرمہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ یار زین دے دے، کنجوس آدمی، اپنے چکر میں مجھے بھی یہیں کھڑا رکھا ہوا ہے۔ زہیب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر روح کے پاس پہنچ جائے۔ تھوڑا صبر کر لے بے صبر آدمی، دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی زین نے 50,000 نکال کر مہرمہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اصل میں تو اسے بھی مناہل کو دیکھنے کی جلدی تھی، تبھی لڑکیوں نے راستہ چھوڑا اور سب اندر داخل ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہو گئی تھی، اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی۔ لڑکیوں نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکیوں کے منہ مانگی رقم ادا کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مناہل اور روح کو زین اور زہیب کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا تھا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔